کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا، 86 سال کی عمر میں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو اور اس کی والدہ کو ایسی جگہ چھوڑیں جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے لیے بھی تیار ہو گئے اور ایسی وادی میں چھوڑا کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی کہ جہاں کسی چیز کا، کھانے کا، زراعت کا کوئی انتظام بظاہر نہیں تھا، لیکن چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش مقصود تھی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس آزمائش اور امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بھی بنایا اور اس قربانی کے نتیجے کی صورت میں ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر بھی وہ باتیں اللہ پاک نے جاری اور ساری فرما دیں۔ اسی طرح جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، بلوغت کے قریب پہنچے، چلنے پھرنے لگے، تو اللہ پاک نے ایک اور امتحان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لینا چاہا۔ وہ امتحان جو تھا وہ پہلے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا، پہلے امتحان سے بھی زیادہ مشکل تھا، کہ جو پہلا امتحان تھا وہ تو یہ تھا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسے علاقے میں چھوڑیں، ایسی جگہ چھوڑیں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ لیکن اب جو دوبارہ امتحان آیا وہ اس سے زیادہ مشکل، کہ اللہ پاک نے خواب کے اندر دکھایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ پاک نے خواب دکھایا، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، بالکل سچے خواب ہوتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھاتے ہیں، وحی کا اشارہ کر کے حکم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دکھایا گیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ امتحان پہلے امتحان سے زیادہ مشکل، زیادہ بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے اور اس سے زیادہ سخت نظر آ رہا ہے، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ جذبہ قربانی دیکھیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ دیکھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اشارہ اللہ پاک کی طرف سے دیکھا، محسوس کیا، تو فوراً اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خواب میں دکھایا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہیں۔ اور آگے سے دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ قربانی کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کی اس بات کو سن کر کسی بھی قسم کا سوال نہیں کیا، آگے سے کسی بھی قسم کی وضاحت نہیں پوچھی کہ ہو سکتا ہے آپ نے مجھے نہ دیکھا ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی اور حکم کا آپ سے مطالبہ کرتے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے کسی اور بات کی طرف اشارہ کیا ہو۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کوئی سوال نہیں کیا۔ جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی اس بات کو سن کر فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کام کر گزریے، آپ وہ کام کریے۔ افعل ما تؤمر، آپ وہ کام کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اور آگے سے اپنا آپ کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکاتے ہوئے فرمایا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ ہے قربانی کا جذبہ،
جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیش کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی پیش کیا۔ قربانی سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ قربانی سے مقصود ہوتا ہے حکم کو پورا کرنا۔ اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کو بجا لانا، یہ قربانی کا مقصود ہے، یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کی اصل ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جتنے بھی حکم بندوں کے لیے اترے ہیں، ان میں کسی نہ کسی اعتبار سے بندہ قربانی کرتا ہی کرتا ہے۔ جیسے نماز ہے، جس بندے نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، اللہ کا حکم سن کے، اللہ کی طرف سے اذان کا جو فیصلہ آتا ہے، حکم آتا ہے، اذان کو سن کے جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو وہ بھی قربانی کر کے آتا ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، بعض اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے، بعض کاروبار چھوڑ کے، بعض لوگ اپنی دکان بند کر کے آتے ہیں۔ یہ ایک قربانی ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اللہ کا حکم نماز کا آیا، ہم نے اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیا، کاروبار کو چھوڑ دیا، دکان کو چھوڑ دیا، اپنے ساری مصروفیات کو پیچھے ہٹا کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہی روزے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ روزے کے اندر بھی بندہ اللہ کے حکم پر کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، پینا بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ روزے کے اندر بھی یہی چیز ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ بندہ جو مال اپنی محنت مزدوری کے ساتھ کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کا آپ نے 40واں حصہ 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی، بندہ مال سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے حکم پر اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے۔ ایسے ہی حج ہے۔ تو اصل جو قربانی کی روح ہے، اصل جو قربانی کا مقصد ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہ قربانی کی اصل چیز۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ پاک کی طرف سے جو بھی حکم آیا، جس موقع پر آیا، جس نہج کا آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو بالکل ویسے پورا کیا جیسے اللہ پاک چاہتے تھے۔ اپنی جان دینے کی باری آئی نا کہ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ بارش کا فرشتہ آ رہا ہے تو اس سے بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، ہوا کا فرشتہ آتا ہے اس سے بھی کیا کہتے ہیں کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں، جس اللہ کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسبی اللہ، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں قربانی کا جذبہ، اللہ کے حکم کی تعمیل کا جذبہ کتنا ہے۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایسے علاقے میں چھوڑے جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو چھوڑتے ہیں، جب واپس مڑتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے۔ حضرت ہاجرہ پکارتی ہیں کہ آپ ہمیں کن کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کہیں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ ہو جائے۔ جب بیٹے کو قربان کرنے کی باری آتی ہے، قرآن کریم نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو قربان کروانے کے لیے تیار ہیں، قرآن کریم نے ایک لفظ فرمایا فلما اسلما، کہ جب دونوں تیار ہو گئے۔ اسلمہ یسلم کا معنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا۔ مسلمان، اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان اللہ کے احکام کے تابع کر دیتا ہے۔ مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، ماننے والا، مان کر چلنے والا۔ اسلام، مسلمان، مسلم، اس کا معنی ہی ہے ماننے والا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے حوالے کر دینے والا۔ اب فلما اسلما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل دونوں تیار ہو گئے، اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اب علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے خود عرض کیا کہ میرا چہرہ نیچے آپ کریں تاکہ میرے آنکھوں سے آنسو نکلتا دیکھ کر کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں آپ سے کمی نہ رہ جائے، آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو اچھی طرح تیز کرتے ہیں، کہیں اللہ کا حکم پورا ہونے میں کمی نہ رہ جائے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے آپ پیشانی کے بل لٹا لینا، کہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کمی نہ رہ جائے۔ اصل قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرا ابراہیم اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا جذبہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، ان کے جذبات، ان کے احساسات اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی وہ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حصہ تھی، ملت ابراہیمی کا حصہ تھی، اللہ پاک نے بعد والوں کے اندر بھی جاری اور ساری فرما دی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی کا جذبہ، ابراہیم علیہ السلام کا وہ اظہار اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو، اس جذبے کو بعد تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دیا۔ آج بھی ہماری شریعت یہ ملت ابراہیمی کہلاتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں ابراہیمی ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بہت سی باتیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دور کی قربانیاں تھیں وہ آج ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ دیکھیں جیسے گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے، اب حضرت ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اب ان کی وہ ادا، ان کا وہ چڑھنا صفا پہ مروہ پہ، دوڑنا اور درمیان میں آ کے تھوڑی سی دوڑ لگانا، یہ اللہ پاک کو اتنا پسند آیا ہے، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا قدر رکھتا ہے کہ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ جو بھی حج کرنے جاتا ہے، جو بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، جب تک وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو اس کا حج اور عمرہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہ قربانی کا صلہ تھا، یہ قربانی کے وہ آثار تھے جو اللہ پاک نے ان کی قربانی کے بعد آج تک اور قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دی ہیں۔ تو جو بندہ جس چیز کی قربانی دیتا ہے نا، اللہ پاک اس کی قربانی کو رائے گا نہیں کرتے، یہ پکی بات ہے۔ آج ہمارے اندر قربانی کا جذبہ نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جس جذبے سے قربانی دی، اسماعیل علیہ السلام نے جس جذبے سے اپنے آپ کو قربان کروانا چاہا، اور حضرت ہاجرہ کی جو قربانیاں ہیں اللہ پاک نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ننھے سے بچے ہیں، جب ان کو پیاس لگتی ہے، وہ تڑپتے ہیں، تو اس قربانی کی بدولت، پیاس کو برداشت کرنے کی بدولت، اللہ پاک نے آب زمزم کا عظیم تحفہ ہمیں عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے جاری اور ساری فرما دیا۔ وہ اسی قربانی کے بدولت ہمیں ملا ہوا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں جو ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔
آج ہمارے اندر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کا جو اثار اور ہونا چاہیے نا، جوش جذبہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ میری جان چھوٹ جائے، مجھے یہ کام کرنا نہ پڑے۔ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہم تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے ہم اپنے آپ کو پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی اولاد کو پیش کرنا اور اپنا سب کچھ لگا دینا۔ ایک انسان کے پاس یہی ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا تھا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اب ہم جو ختنہ کرواتے ہیں بچوں کا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم کلی کرتے ہیں وضو کے دوران، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بغلوں کے نیچے سے بال صاف کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی کریں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی باتیں اللہ پاک نے ہماری شریعت کا حصہ بنا دی ہیں۔ درود ابراہیمی آپ سب جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود شریف کے اندر کیا ہے؟ اپنے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام پہ درود ہے، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان پہ درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اپنی رحمت نازل فرمائی تھی۔ اللہم بارک علی محمد، یا اللہ برکت نازل فرما ابراہیم علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی آل پر، جیسے آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام میں اور ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان بہت سے انبیاء کا وقفہ ہے، فاصلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آگے پھر بنی اسرائیل آئی ہے۔ 70,000 انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہماری شریعت اسلام کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے جذبے کی وجہ سے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی اولاد کو پیش کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے آپ سے دور کر دینا، وطن چھوڑ دینا، یہ ساری قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اس کے اندر سبق موجود ہے کہ ہمیں بھی جب اللہ پاک کا حکم ملے، اللہ پاک کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جائے، خواہ وہ جان دینے کا ہو، اللہ کے راستے میں مال دینے کا ہو، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنے کا ہو، ہم اس کو 100% اسی جذبے کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں جو جذبہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کیسا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ بیٹا ذبح کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اپنا بیٹا ذبح کرنا۔ بندہ تھوڑا سوچے کہ کتنا عظیم اور کتنا سخت مرحلہ ہے۔ ہم سے تو آج اللہ پاک نے یہ تو نہیں کہا کہ بیٹا ذبح کرو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ پاک نے فرمائی ہے۔ سال بعد حکم آتا ہے، بس سال بعد، عید الاضحیٰ کے موقع پہ، بڑی عید کے موقع پہ، کہ ایک جانور تم نے میرے نام پہ کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ کے حکم کو ابراہیم علیہ السلام کس جذبے سے پورا کر رہے ہیں۔ اب وہاں کوئی گوشت کھانے کی نیت کو سوچ سکتا ہے؟ وہاں کوئی ریاکاری کی نیت کو سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارا قربانی کرنے کا کیا جذبہ ہے۔ بعض لوگ قربانی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر قربانی نہ کی، سارے لوگ گوشت کھا رہے ہوں گے، ہمارے گھر میں گوشت نہیں آئے گا تو پھر بچے کیا کہیں گے۔ اس نیت سے بعض لوگ گوشت اپنی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔
بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پورے گھرانے پر قربانی فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، لیکن گھر کا ایک فرد صرف ایک قربانی کر رہا ہوتا ہے، اگر قربانی نہ کی تو گوشت نہیں آئے گا۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ یہ ہے کہ بندہ مسئلہ پوچھے، پہلے مسئلہ معلوم کرے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں، میرے گھرانے کے جتنے افراد ہیں کس کس پہ قربانی واجب ہے۔ سال بعد قربانی کرنی ہے، اپنے جان کو قربان تو نہیں نہ کرنا، ایک جانور ذبح کرنا ہے بس۔ ہم اس کو بھی پورا کرنے سے کیا کرتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہے جی، ایک دمبا ذبح کر لو کافی ہے جی، ایک بکرا ذبح کر دیا کافی ہے۔ تو جو قربانی کا اصل مقصد ہے، قربانی کی جو روح ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، اللہ پاک کا حکم کس نوعیت کا ہے، کس کی طرف سے ہے، یہ اب ہمارے ذمہ ہے، اس کی تحقیق کریں، علماء سے پوچھیں کہ ہمارے افراد میں سے کس پہ قربانی فرض ہے، کس کی طرف سے حکم اللہ پاک کی طرف سے پورا کرنا ضروری ہے، تو خدارا اس قربانی کے اصل مقصد کو ہم سمجھیں۔ اور دوسرا جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی تعمیل مقصود ہے۔ اب عید الاضحیٰ کے موقع پہ تو قربانی ہے، لیکن بعض احکامات ایسے ہیں جو 24 گھنٹے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دن میں 5 وقت کی نمازوں کا حکم ہے۔ اب جیسے ہمیں قربانی کی فکر ہوتی ہے نا، قربانی کرنی ہے یا رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، اس سے بھی بڑھ کر جو حکم ہے وہ نماز کا حکم ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، یہ بندہ پھر قربانی کس جذبے سے کرے گا؟ قربانی کے اندر کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم میں بندہ کسی بھی اعتبار سے کمی کر رہا ہے، مطلب یہ بندہ قربانی کرنے سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے، پیچھے ہٹا رہا ہے۔ حلال حرام کی تمیز کرنا، اس میں قربانی کی جائے، پتہ ہے حرام کا مال ہے زیادہ آئے گا، حلال کا مال ہے تھوڑا آئے گا، یہ قربانی کا موقع ہے، یہ اللہ کو اپنا آپ دکھانے کا موقع ہے کہ مجھے تھوڑا حلال کا پسند ہے، زیادہ حرام کا مجھے پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں تو مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ بعض احکامات ایسے ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے طرف متوجہ ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں جو روزانہ، جس طرح 5 وقت نمازوں کا حکم ہمارے لیے، رمضان میں روزے صرف سال میں ایک دفعہ ہیں، قربانی بھی سال میں ایک دفعہ ہے، حج کا حکم زندگی میں ایک دفعہ ہے، لیکن ان باتوں کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کی منشا کو سمجھ کے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے لیے تیار کر لینا کہ میں نے اللہ کے حکم کو ایسا پورا کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جیسے اللہ پاک کی مرضی ہے۔ پھر دیکھیں جو بندہ قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے۔ جو بندہ بھی قربانی کرے، اپنے جان کی کرے، اپنے مال کی کرے۔ اب جان کی قربانی کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو بندہ اپنی جان کو اللہ کے لیے دے دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اللہ پاک نے منع کیا کہ اس نے جان میرے راستے پہ دی ہے، اس بندے کو اب کوئی بندہ مردہ نہ کہے۔ دیکھیں اللہ پاک کیسی قدر کرتے ہیں۔ جو بندہ اپنی جان دے دے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کوئی بندہ اس کو مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہے کہ اس نے جان میرے راستے میں دی ہے۔ اب جو بندہ مال اللہ کے راستے میں دے گا، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقے کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، اللہ پاک اس کی قربانی کو ضائع نہیں کریں گے۔ وقت دیں، اللہ کو وقت دیں، اللہ کے قرآن کو وقت دیں، اللہ کے دین کو وقت دیں، نمازوں کے لیے اوقات نکالیں، وقت نکال کے اللہ کا حکم پورا کریں۔ دیکھیں آپ جو گاہک کو چھوڑ کے آئیں گے، دکان بند کر کے آئیں گے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے آئیں گے، آپ کا نقصان اللہ پاک ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے لیے دکان بند کر کے نماز کے لیے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان کریں۔ اللہ پاک ایسا نہیں کرتے۔ ہم جذبے کے ساتھ کریں، ہم ایک اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنے کے شوق کے ساتھ کریں۔ دیکھیں اللہ پاک قربانی کے نتیجے میں کیسے بندے کو نوازتے ہیں۔ اب دیکھیں میں نے ابھی مثالیں دی ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے قربانیاں دیں، ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، ان کے طریقے پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے طریقے پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہے۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ، قربانیوں کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے
جو کہا سنا ہے عمل کی توفیق عطا